نے سوال فرمایا. تو میں ہی کہ طالب علم اپنی کوئی گل کرا، میں تو انہوں اکابر ائمہ محدثین شارحین علماء دی تحقیق پیش کر دینا. یہ جہاں تک ہے حدیث روح دا لوٹنا تدفین تو بعد قبر بند ہومن تو بعد خود میت دے جسم وچ روح دا واپس آونا، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف دی کتاب الجنائز دے وچ جڑا باب نمبر 68 ہے، باب الجلوس عند القبر. امام المحدثین امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جنہ دا نام ہے 275 ہجری وفات پارن. آپ نے باب ذکر کیتا ہے الجلوس عند القبر، جس لئے آپ قبرستان وچ ونجو قبر دے قریب بیٹھو یا جڑی میت نو دفن کیتا نے اس دی قبر دے قریب بیٹھو. ایک باب ہے اتھے حدیث نمبر ابو داؤد شریف وچ 3212 موجود ہے. سنن نسائی دے وچ کتاب الجنائز پہلی جلد 81واں باب آپ نے ذکر کیتا ہے الوقوف للجنائز، جنازیاں واسطے کھڑے ہونا. اس باب وچ سنن نسائی دی 2000ویں حدیث ہے. ابن ماجہ دے وچ یہ جناب باب 6 کتاب الجنائز دے وچ موجود ہے. باب ما جا فی الجلوس فی المقابر، قبرستانہ دے وچ بیٹھن دا باب، اودے وچ حدیث موجود ہے. امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد دے وچ اس نو حدیث نمبر 18559 حضرت برہ بن عازب نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابین آپ روایت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث طویل ہے، ابو داؤد سنن نسائی ابن ماجہ سیاہ ستہ دیاں 3 کتابہ چی حدیث ہے، اور حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تو مروی ہے. اور آپ فرمان دیں کہ جس وقت اس بندے دی وفات ہوندی ہے ملائکہ کرام روح نو گھن کے ویندن، آسمانہ دے دروازے کھل دے ویندن، عرش الہی تک مومن دی روح مرد ہوئے عورت دی روح پہنچ دی اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوندی ہے. اللہ پاک ادھتے کرم نوازیاں مہربانیاں. اس تو بعد اللہ فرمائندہ ہے تلے دے غسل دی کاروائی شروع، اس نون واپس زمین تے لے کے ونجو. چنانچہ جتھے میت نو غسل دیتا جا رہا ہوندہ ہے، اگر قریب کوئی پاکیزہ دیوار موجود ہے، اچھی شے موجود ہے، صاف ستھری درخت موجود ہے، فرشتیاں دے نال اور روح وفات پامن والے دی موجود ہوندی ہے. وَإِنَّ الرُّوحَ لَتَنْظُرُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ غُسْلِهَا كَفَنِهَا، من غسل کون کون دلا رہے کفن، اور روح باقاعدہ فوت ہومن والے دی زندہ ہے، موجود ہے، دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں. اس تو بعد جویں کفن پہنایا ویندا ہے، حکم ہوندا ہے اس روح نو جڑا ہے جسم ہی داخل ہونے دی اجازت نہیں، کفن دے اندر اپنے جسم نال لپٹ بنی ہے. چنانچہ روح لپٹ بندی ہے میت نو چاہ کے جس لئے جنازے ال جا رہے ہیں قبرستان ال، روح نال جا رہی ہے، کلام کر رہی ہے. اگر مومن دی روح آکھ رہی ہے قدمونی، جلدی میرے جسم نو لے چلو، جلدی قبر والے پاسے، الغرض سارا. اور جس لئے دفن کر کے لوگ قبر نو بند کر دیں تو وقت اللہ پاک دا حکم ہوتا ہے ملائکہ کرام نو. اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرمائے کہ آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، روح نو حکم ہوندہ ہے قبر چو گزر کے اپنے جسم میں داخل ہو ویندی ہے. بندہ جسمانی جی میں دنیا ہی زندہ ہے، بالکل ان یہ قبر دے چو اٹھی کے بیٹھ ویندہ ہے. اس نو آدھن حدیث اعادہ روح فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، ادھی روح دے جسم میں لوٹا دیتی ویندی ہے. فَيَاتِيهِ مَلَاكَانِ، 2 فرشتے اس دے کل آ ویندن، فَيُجْلِسَانِهِ، آ کے اس نو بٹھا چھوڑ دین. فَيَقُولَانِ لَهُ، بس دے کل سوالات شروع کر دین، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. کافر دے متعلق بھی یہ گل آ رہی ہے. ہن اس حدیث پاک دے متعلق آئمہ دی تحقیق کیا ہے؟ آئمہ دین دی تحقیق یہ ہے کہ علامہ ایک میری حد وچ کتاب کتاب الروح، علامہ ابن قیم شمس الدین ابو بکر ابن جوزیہ جڑے حافظ ابن تیمیہ دے شاگرد ہیں. آج کل جڑے ساڑے عزیز اہل حدیث علماء ہو گئے، دیوبند مسلک جڑے ساڑے دوست نے 5 چونکہ گروہاں دی تقسیم ہو گئے، انہاں دے جڑا مماتی گروہ بنا کھلوتا ہے جنہاں نو اساں پتھری آکھ دیں، یہ بھائی آج کل جڑا ہے انہاں چیزاں دا انکار کر رہے ہیں. علامہ ابن قیم جڑے 758 ہجری فوت ہو رہے ہیں، وہ فرمان دیں کہ جناب یہ جڑی حدیث پاک ہے نا حضرت برہ بن عازب تو مروی کتاب الروح صفحہ نمبر 63، اور اے مکتبہ فاروقیہ محلہ جنگی پشاور دا ایڈیشن ہے میرے کو پاکستان دا چھپا ہوئے، یہ دیچ موجود ہے. فل حدیث صحیح لا شک فیہ وقد رواہ عن البرہ ابن عازب
جماعت غیر زازان منہم ادی ابن ثابت و محمد ابن عقبہ و مجاہد. آپ فرماتے ہیں فالحدیث صحیح لا شک فیہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس دوی ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے پیا. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد اگے بن کے آپ ارشاد فرما دیں ھذا حدیث ثابت مشہور مستفید صححہ جماعت من الحفاظ ولا نعلم احدا من ائمۃ الحدیث طعن فیہ بل رووہ فی کتبہم وتلقوہ بالقبول وجعلوہ اصلا من اصول الدین فی عذاب القبر ونعیمہ. آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث ثابت. حضرت برہ بن عازب والی حدیث کے روحاں لوٹائیاں ویندیاں جسم دے وچ. یہ حدیث ثابت ہے، مشہور مشہور ہے. مشہور کیڑی حدیث ہویا کرتی ہے؟ مشہور مستفید کہ کم از کم بھی نبی پاک علیہ السلام دے کولو جڑا ہے وہ اتنی بڑی جماعت نے سنو کہ تواتر تک نہ پہنچ دی ہوئے لیکن حدیث خبر واحد تو بھی اتلے درجے دے وچ آوے. ہاں جی. اور وہ تو نہ کل اتنے تابعین نے، تابعین کل اتنے تبع تابعین محدثین تک پہنچن تک جڑے کتابہ لکھن والے محدثین ہیں ہر طبقے دے وچ جس دے راویاں دی کثیر تعداد موجود ہوئے تو فرما دیں ھذا حدیث ثابت مشہور مستفید صححہ جماعت من الحفاظ. حفاظ حدیث جڑے نا جی امام بخاری، مسلم، ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، یہ جڑے حفاظ حدیث ہیں انہاں دی پوری جماعت نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے. ولا نعلم احدا من ائمۃ الحدیث طعن فیہ. علامہ ابن قیم فرمائے دیں ساڑھے تا علم چ ہے ہی نہیں کہ آج توڑی کسے حکم محدث نے بھی اس حدیث دوتے تان کیتا ہوئے. یہ ہون تان کرنا لے ہون پیدا ہوئے سارے دوست. پہلے کوئی عالم تان سارے اس نے صحیح قرار دیں دیں. فرمایا وَرَوَوْهُ فِي كُتُبِهِمْ ائمہ محدثین حفاظ حدیث نے تو اپنی کتاب میں چیز حدیث نے روایت کیتا ہے. وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُول اور تلقی بالقبول دے درجے تے حدیث فیض ہے. اصول حدیث ہی مسئلہ موجود ہے جس روایت دی سند بھی نہ ہوئے لیکن اگر تلقی بالقبول دے درجے تے ہوئے امت وچ وہ حدیث حجت ہویا کرتی ہے. فرمائے سو تو صحیح اسناد نال وجعلوہ اصلا من اصول الدین. اس حدیث نو اصول دین چ انہوں نے اصل اور بنیاد قرار دیتا ہوئے. اس حدیث دا انکار کرنا تو اصول دین دا انکار کرنا ہے. تو بھائی یہ مسئلہ بالکل برحق کے روحاں لوٹائیاں میں دیا عذاب قبر بھی برحق ہے سارے. بہرحال چونکہ محبوب علیہ السلام دا ذکر مبارک وصال اقدس تو بعد آپ دے فیوز و برکات اے موضوع ہے. الغرض اے حدیث بھئی اے ہن اے موجودہ دور دے بہت بڑے فاضل دیوبند ہیں. عربی فارسی چے کتاب ہے البصائر لے منکر التوسل بے اہل الکبائر. ہن ساڑے مماتی بھراما نے چکے آکھے جی تو ساتھ مزارات دوتے حاضری نہیں دے سکتے. یہ گل تا شرک والے پاسے گن کے بیندی ہے، کفر والے پاسے بندن گن کے بیندی ہے. قبراں والے کوئی فیض نہیں دے سکتے، نہ انہاں دا وسیلہ تساں فوت شدہ بزرگاں دا پیش کر سکتے ہو. بس بھائی یہ علماء اہل سنت نہیں، علماء دیوبند وچوں بہت بڑے فاضل علامہ مولانا حمداللہ جان تاجوی، ٹھیک ہے جی، فاضل مظاہر علوم سہارنپور. یہ تو انہوں پتہ ہے کہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور انڈیا دوچ یہ کہندہ مدرسہ ہے. یہ جنہ ساڑے تبلیغی بھائیاں واسطے کتاب لکھی آئی تبلیغی نصاب فضائل اعمال، وہ کون ہیں؟ شیخ الحدیث علامہ محمد زکریہ سہارنپوری صاحب. وہ بھی مدرسہ مظاہر العلوم وچ پڑھیں دیں. یہ وہ مدرسہ ہے جتے قبلہ عالم حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں علامہ احمد علی صاحب سہارنپوری دے کولو پڑھن واسطے گئے ہوئے. بڑے بڑے اہل حدیث علماء اتھو دے شاگردن، تقریباً تمام بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند اتھو دے. اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی حدیث، چونکہ علامہ احمد علی سندیلوی، علامہ احمد علی سہارنپوری بڑے محدث، ہر عقیدے دوچ ہر عمل دوچ آلے اس وقت دیوبندی اجے وجود کو نہیں ہویا. اہل سنت تفریق دا شکار نہ ہوئے، اہل حدیث آ چکے ہیں. یہ وقت کئی چیزیں دوتے انکار کرے نا، تقلید دے مسئلے سارا کچھ. وقت علامہ احمد علی سہارنپوری محدث صاحب آپ فرماوینا میں چپاں جیڑے گلے چ میرا شاگرد رکسی وقت میں تیرے نال. او وقت اہل حدیثاں دے علماء بھی پڑھ دیاں، غیر مقلدین وہابی بھی اور سنی علماء بھی. وہ پیر میرے علی شاہ صاحب جتنا صاحب دے کولو بخاری شریف پڑھیے. وقت علامہ احمد علی محدث سہارنپوری
آپ پیر میرے علی شاہ صاحب دی طرف شاہ جی تسا انہاں دے جواب دیو انہاں نو پیر میرے علی شاہ صاحب اڈو دور حدیث کر رہے ہیں سہارنپور وچ اڈو وچ جواب دیندے ہیں اہل حدیث علماء اور انہاں دے جڑے حدیث پڑھن والے فاضلین آندے ہیں الغرض یہ وقت ہون جڑا مماتی گروہ نے انکار کیتا ہے ساڑے عزیزاں نے یہ علماء دیوبند وچوئی علامہ حمداللہ جان داجوین جنہوں نے باقاعدہ طور تے یہ جناب روح دے مسائل تے بھی سارا کلام کیتا ہے اور فرمائے نے مذہب و اہل الحق کے تبکل کرامت و بعد الموت کہ جیڑا اہل حق دا دلائل شریعت محقق مذہب ہے نا اہل حق دا مذہب یہ ہے کہ تبکل کرامت و بعد الموت اللہ دا ولی وصال فرما کے مزار شریف وچ جلوہ کرے نا اس دی کرامت ختم نہیں ہوندی کرامت باقی راندی ہے اس دے فیوز و برکات جاری رہنے اور برکتہ علیہ السلام ما ناقصت بعد الوصال بل زادت سوا 40 دوتے فرمایا نے نبی پاک نے سمدہ وصال اقدس برحق کے لیکن وصال اقدس تو بعد آپ دی برکتہ کم نہیں ہوئیاں بل زادت شریعت فرمائے دیئے محبوب دے وصال تو بعد آپ دی برکتاں زیادہ ہو گئی لہذا محبوب نہ رابطہ اللہ نے نماز ساری نماز نہیں ہوتی جب تک محبوب نہ رابطہ نہ کروں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں اللہ نے نماز خطاب والے سیغیان السلام رکھوائے محبوب نہ رابطہ رکھوں آپ دیا برکتہ کم نہیں ہو گئی وصال اقدس کے باوجود زیادہ اور فرمایا بلا شکا انہو یحصل لزائرہم مدد روحانی بے برکت سوا نمبر 44 تے پوری تحقیق دلائل دی روشنی کر کے نتیجہ کٹانے ولا شکا اس مسئلہ شک ہی نہیں انہو یحصل لزائرہم جڑا اللہ دے ولیاں انبیاء کرام علیہ السلام صدیقین شہداء دے مزارات تے بن کے حاضری دیں دے تو زیارت کرن والے نو انہاں دی برکت دے نال روحانی مدد بھی حاصل ہوندی ہے قبر انور بت علماء دیوبند عقائد دی متفقہ کتاب المحنت ودج واضح لکھا نے اما وصول الفیوز من اجلت المشائخ من صدورہم او من قبورہم فیصف علی طریقت المشائخ لا بما ہوا شائع فی العوام تمام علماء دیوبند علامہ اشرف علی تھانوی علامہ رشید احمد گنگوہی علامہ مرتضی حسن چاند پوری آج تک کہ ملتان شریف جڑ موجود ہیں علامہ حنیف جلندری صاحب انہاں دے والد خیر محمد جلندری صاحب تونسا شریف وصال پا گئے علامہ عبدالستار تونسوی صاحب انہاں سارے نے دستخط موجود ہیں کتاب متفق علیہ علماء دیو فرما دیں اما وصول الفیوز من اجلت المشائخ جتنے جلیل القدر عظمت علی مشائخ ہیں انہاں دا فیض دا پہنچنا من صدورہم جب تک زندہ ہوں میں انہاں دے سینے چو فیض جاری ہوتا ہے او من قبورہم جس نے وصال فرماویں دیں تو سا انہاں دے مزار شریف تے ونجو انہاں دے قبران وچوں بھی بس فیوز پہنچ دیں فیض و برکت پہنچتی ہے ہاں جی فرمایا مشائخ دے طریقے دوتے لیکن حاضری دے منالا قبر شریف دوتے حاضری انجنے میں اور فیض ان گنے جنہیں مشائخ دی تعلیم لا ہو بے مواشائن فی العوام عوام علا طریقہ سجدے نہ کرے من کے قبر دوتے سجدہ تو حرام ہے گناہ کبیر ہے تساں علماء دیوبند رویت آدھے بھی جس نے توڑا متفق علیہ عقیدہ المحنت تسا سارے علماء لکھ رہے ہو کہ فیض مشائخ اجلہ دا پہنچ دے جب تک زندہ ہو من صدور منہ دے سینے چوں او من قبور جس نے وصال فرمونہ دے مزارات چوں اور وقت لکھ دے ہو جی مشائخ دے طریقے تے ہوئے عوام والے طریقے تے نہ ہوئے تو سائن کرو سانو مشائخ والا طریقہ لکھ کے دو چا اساں آپ ہی اس سے تے عمل کرسو عوام نو بھی ہوا دسایا کرسو لیکن فیض تا پہنچ ہے نا جی من قبورہم او من صدورہم سینے دے وچوں بھی قبراں وچوں بھی ہاں جی تو اے مسائل بھائی ہن برحال اور اے بھی دیوبند ہی فاضلن پہ علامہ مولانا مجیب الرحمان صاحب اجے زندن تو سائیں تو جناب سفر شروع کرو کدے اس پاسے بڑھنا ہوئے پروا ڈیرہ اسماعیل خان دی تحصیل پروا بالکل روڈ دے اتے موجود ہے جانو دے پروا نو کہنی ہے بھائی پروا دے وچ علماء دیوبند دا بہت بڑا ادارہ ہے اور آپ اتھے استاذ جامعہ محمدیہ ڈیرہ اسماعیل خان دے استاذ ہیں مولانا مجیب الرحمان انہا دا نائے انہا راہ حق کتاب لکھیے مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہاسپٹل رول لاہور ملتان آلیہ نے شائع کی تھی اس دوچ آپ جناب واضح طور تے عقیدہ حیات النبی علیہ السلام سما اندل قبر روزہ مبارکہ تیون کے شفاعت دی درخواست محبوب دی خدمت روزانہ ساڑھے اعمال دا پیش ہونا عام مردیاں تے بھی والد اور امی جس نے فوت ہوں دینا جی ٹھیک ہے
ہر سوموار نو ساڈا عمل انہاں دے تے پیش کیتا ویندا ہے. ہاں جی فیض از قبور قبر کی زندگی اور سمائے موتا ایصال دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سارے جتنے یزید دی شخصیت اور جناب کتنے مسائل دیتے اس عالم دیوبند نے تحقیق پیش کی تھی اور الحمدللہ جو صدیاں تو آل سنت دا مذہب آ رہے ہیں علامہ مولانا مجیب الرحمن دیوبندی صاحب نے آل سنت دے ہی سارے عقیدے دی تائید کر چھوڑیے کہ شریعت چیئے مسئلے واضح ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس وقت میں بھی دست بستہ ہر سال حاضری ہوندی ہے ربیع الثانی دے کئی اتوار نو بڑی محبت نال. یہ علاقہ برکتاں والا علاقہ ہے ڈی جی خان دا الحمدللہ. کیوں اتھے او ہستی ہے جس نے قیامت والے ڈی ویسو نا جی وقت تو انہوں پتہ چلسی کہ تساں کیڑی ہستی دے ہم سائے آوے پہ اور قبر چی جس سے ایسا بہنے ہیں نا اس علاقے دے مسلمان اس سے لئی واضح ہوئے دے سرسہ عالیہ علیہ چشتیہ دے مشایخ دے جو حضرت ابو اسحاق چشتی علیہ رحمت دے خلافہ وہ توڑے اس علاقے دے جلوہ کریں. حضرت پیر عادل یہ تو 4 صدی ہجری دی عظیم شخصیت ہے. اس سارے علاقے نو اسلام ملا ہے تو 4 صدی ہجری دے انہا مشایخ دی برکت دے نال تو جنہ دے غلامہ دے حضرت خواجہ اجمیر موجود ہوئے حضرت عثمان ہرونی موجود ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر موجود ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء انہا سارے اولیاء اللہ دی سب تو وڈی با فیض اور شیخ المشایخ ہستی وہ حضرت پیر عادل علیہ رحمت. ہاں جی حضور پیر پٹھان جیسی ہستیاں اس کریم ہستی دا ذکر فرمائے دیں. یہ ہون ذرا سستیاں آگئی ہیں تے لوگ بڑے مصروف تے معاملات ورنہ حضور پیر پٹھان سیدنا غوث الزمان حجت الاسلام شہباز چشت فخر الاولیاء سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز علیہ رحمت اور عابد خانوادہ عالیہ دی ہستیاں اس جگہ تے حاضری دیں دے ہوندے ہیں کیونکہ یہ ہستی قرون اولا دی ہستی ہے اور اتھے سارا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیتا ہے. اسلام دا پرچم یہ توڑے آج توڑا 100 سال پہلے آلے بزرگانوں اس ہستی نے آکے فیض پہنچایا ہے. ہاں جی توڑی بڑی خدمات ان اس علاقے والے دیاں اوہ اتحاد اتفاق محبت رمنا چاہیے ہے. علماء دی تحقیقات رو ڈٹھا کرو کچھ اختلافات آگئے لیکن یڑا عالم بھی انصاف تو کم گنسی جو امت دا طریقہ آ رہے ہیں تائید کرسی کہ الحمدللہ یہ طریقہ بالکل برحق کے. اللہ پاک تو سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرمائے. اگر کوئی نمازی بھول کر جلدی میں نیت زبان سے ادا کرے کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں لیکن وہ دراصل فرض پڑھ رہا ہے تو کیا نماز توڑ کر دوبارہ صحیح نیت کر کے نماز پڑھے یا اسی پر اکتفا کرے؟ جس وقت اس نے تکبیر تحریمہ آکھیے تو نیت دا مسبوق ہونا ضروری ہے. اس تو پہلے جس نے نیت ہے نا جی زبان تو بھامے الفاظ لیکن دل دے وچوں دے بالکل موجود آئی کہ میں 4 فرض ہی پڑھ رہا ہوں تو فرض ہی ادا ہو سن کیونکہ نیت اصل دل دے ارادے دا نہ ہے پیا. تو زبان تو اگر سنت دے لفظ بھی جاری ہو گئے ذہن اچ بالکل اول تو آخر تک حاضر ہے کہ میں فرض ہی پڑھ رہا ہوں اللہ دی بارگاہ فرض ہی ادا ہو سن. اچھا بھی بریلوی عقیدت مند اہل حدیث یا وہابی مسلک امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی گزارش یہ ہے نماز چھوٹا جیا معاملہ نہیں ہے پیا. نماز تا سب تو بڑا فریضہ ہے جسمانی عبادت سب تو بڑی عبادت ہے. اساں جس لئے دکاندار دے کول بہنے ہیں کوئی چیز خریدی ہو چنگی طرح ٹھوک بجا کے چیک کر کے گن دے یا نہیں گن دے. یہ جتھے معاملہ مشکوک ہو بنیاد ہے ٹھیک ہے پیسے پورے گن گنو سان ڈیڑھ ہو جائے. بھائی نماز بہت بڑا فریضہ ہے. اس وقت دیکھو لڑائی جھگڑا نہیں الحمدللہ اساں اپنے پیارے وطن پاکستان دے شہری ہیں 1973 تو سارے پہلے بھی عبوری آئین آندے رہے تو دعا کرو جی میں سارے ادارے اعلان کیتا ہے اللہ انہوں استقامت عطا کرے. یہ پولیٹیکل روین پہ اور غیر سیاسی ہو ونین پاکستان نو ترقی کرن دے ون نظریہ پاکستان دی معاملے اگے آمن دے ون یہ اپنا جو انہا حلف اٹھایا ہے اس حلف دی پابندی دی اللہ انہا توفیق دے وے. ایک قوم ملک دی خدمت کریں ساڑے اپنے بچے بزرگن جڑے ساڑے ادارے اندویچن. ہاں جی اسا ہر وقت دعا گو ہیں کامیابی کامرانی دے. تو گزارش ہے بھئی بالآخر جڑا 1973 دا آئین ہے نا ادھو تے ساری سیاسی جماعتاں ساری مکاتب فکر دی مذہبی قیادت 1973 متفق ہو گئی. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب دے دورے
اساں اہل سنت دی نمائندگی موجود ہے پارلیمنٹ وچ، علماء دیوبند دے بڑے بڑے اکابر علماء، علامہ مفتی محمود صاحب، علامہ غلام غوث ہزاروی صاحب، جمعیت علماء اسلام دے اتنے بڑے رکن، بڑی بڑی علماء اہل تشیع، ہر مسلک دا بندہ متفق ہو گیا 1973 دے آئین تے۔ چند ایک چیزیں ضرورت ہے، وہ کوشش اللہ کرے ساڑا ملک سیاسی طور تے مستحکم ہو بنیے تو ظاہر ہے وہ چیزیں بھی حل ہو ویسے انشاءاللہ جڑیاں ایک ڈوئن، چونکہ ساڑھے 1973 دے آئین تے اسا سارے متفق ہیں، سوائے قادیانیاں دے وہ متفق نہیں، وہ مرتدن انہاں دا ہو حکم ہے۔ باقی جتنے بھی اساں پاکستانی شہری ہیں، چونکہ ساڑھا عمرانی معاہدہ 1973 دی صورت وچ موجود ہے، معاہدیاں نو پورا کرن دا ہر حال وچ حکم ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دا۔ اس وقت ساڑھے جتنے بھی سماجی اور معاشرتی معاملات ہیں وہ اساں آپس وچ رل مل کے چلینے ہیں، ایک دوجے تے سماجی اور معاشرتی حقوق ہیں، ایک دوجے تے دکھ درد شامل ہونا، ایک دوجے نال تعاون کرنا، مدد کرنی، ہاں جی، اور پریشانی ساتھ لینا، سارے معاملات سماجی معاشرتی حقوق۔ لیکن جڑا نماز والا معاملہ ہے نا، بدقسمتی دے نال جویں بنی اسرائیل وچ 72 فرقے ہیں، اس امت وچ 73، چونکہ آخری امت ہے، شیطان سب تو زیادہ ساری مخالفت تے کھلوتا ہوئے، اس بڑیاں غلط فہمیاں پیدا کیتی ہوئی ہیں۔ کئی مسائل وچ ہو گئے اصولی اختلاف، تو چونکہ سارے اہل حدیث بھرا ہوئیں یا مماتی بھرا، یہ ساڑھے ہوتے شرک دا فتوہ دے دیں، یادن پہ نبی علیہ السلام نے تو یا رسول اللہ کر کے پکار دیں مشرکن پہ، فلانے معاملے چ مشرکن، فلانے معاملے چ بدتن، تو میں نہیں آتا جیڑا بندہ مشرک ہوئے، جنہوں مشرک آنکھی کھلوتے ہو، منی کھلوتے ہو، اس مشرک دی نماز ہوندی پئی ہے، وہ لڑائی کس واسطے کر دے ہو؟ سماجی معاشرتی معاہدہ 1973 دے آئین دی صورت عمرانی معاہدہ، سماجی معاشرتی معاملات رل کے چلاؤ، لیکن جس لئے نماز آوے، جس وقت نکاح آوے ایک مرد اور عورت دا مسلمان دا، جس لئے وڈے جانور زیادہ زیادہ 7 حصے پامن دا معاملہ آوے، جس وقت کسے میت دا جنازہ پڑھن دا معاملہ آوے، پنجگانہ نماز دی امامت یا جمعہ یا عیدین، ہر مسلک اور عقیدے والا اپنے مرکز وچ بنیے، جیڑے اپنے ہم عقیدہ تے راضی ہے اس دے نال نماز پڑھے۔ نکاح انہاں دو مرد اور عورت دا ہو سی، وڈے جانور وچ انہاں دا حصہ قبول ہو سی، ورنہ ساری قربانی ضائع ہوئے سی۔ جنازہ اس سے دا پڑھ سکتے ہو جتھے تواڈے عقیدے دی ازروے کفر و اسلام جہت ایک ہو سی۔ میت جیڑی شے نو ایمان مندی ہوئے، جنازہ اتے تکبیرہ پڑھانا لئی اس سے شے نو ایمان مندہ ہوئے، جیڑی شے میت دے نزدیک کفر ہوئے وہ تکبیرہ پڑھانا لئی نزدیک بھی کفر ہوئے، اور اگر کئی چیزاں نو میت تا ایمان مندی آئی تے تکبیرہ پڑھانا لئی اس نو کفر آدھ آئی۔ یہ جس نے کفر اور اسلام والا فرق عقیدے دی جہت جاسی، جیڑا ایسی میت دا جنازہ پڑھ سی ادا اپنا ایمان ہی ختم ہوئے سی، نکاح بھی ختم ہوئے سی، کلمہ ہی دوبارہ تے نکاح ہی دوبارہ پڑھانا پڑ۔ اور اگر مائی صاحب نو پہلے تنگ کی تھی ودیو، انہوں پتہ لگ گیا وہ اگر نہ ہوں دوبارہ نکاح کرے تو آزاد عدت گزار کے کا نکاح کر سکتی ہے، اپنی آزاد زندگی گزار سکتی ہے احکام شرع۔ یہ بہت نازک مسئلے پہ، چونکہ کئی مسائل اصولی اختلاف ہے، لہذا سنی اپنے امام دے پچھو نماز پڑھی کریں، آپسی جتنے شاعر دینی چلایا کریں پیار محبت نال، اہل تشیع اپنے مرکز وچ بنین، دیوبند، مماتی، حیاتی، اہل حدیث، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اپنے ملک قوم واسطے بالکل اکٹھے ہو کے کم سماجی معاشرتی معاملات رل مل کے، جس لئے آوے نماز اور عبادات دا معاملہ نازک ہے، وہ اپنے اپنے مرکز اپنے اپنے امام دے پیچھے ادا کیتا کرو، اور یہی تو انہوں ہر ایماندار عالم دسے سی۔ یہ نہیں کہ اگے پیچھے تقریرہ ہندو جے دے خلاف تے جس لئے نماز دا اور جنازے دا معاملہ دا وقت بڑی محبت جاگ اٹھتی ہے، نہیں ہوں دیا نمازاں ہندو جے دے پیچھے، کچھ وچ مسائل اس طرح دے ان پہ۔ اس وقت اپنی نمازاں دا خیال کرو، لڑائی جھگڑا نہ کیتا کرو، عبادت لے اپنے اپنے مرکزی چلے گئے کرو، اپنے امام دے پیچھے نماز پڑھی کرو۔ مسجد کی استعمال شدہ اشیاء مثلا دروازہ، ونڈو یا کوئی اور چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جتنیاں چیزاں مسجد واسطے وقف ہوئیاں نو مسجد دے معاملات چی خرچ ہو سن، کوئی آکھے جی میرے مہمان آگئے تو استاد جی مہربانی کرو ذرا ایک رات واسطے پنکھا مسجد دا ڈیو چا، یہ جائز نہیں ہے پیا، وہ مسجد واسطے وقف ہے۔ مسجد اچ نماز دے دوران تلاوت قرآن یا بچیاں جس لئے قرآن پڑھا اس لئے استعمال ہو سکتا ہے،
ادروائز نہیں ہو استعمال ہو سکتا. اگر تسا نماز دا ٹائم بھی نہیں, قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کر رہے ہو, بچے بھی اس کا نہیں پڑھ رہے, اور کوئی آکھے نہیں جی میں تا آج دوپہر تھکا ہو جاتے مسجد اس سمسا, وہ جتنا پنکھا چلے سی استعمال کرے سی اس واسطے حرام ہے, گناہ کبیرہ او دے نام ہے ہمارے جا رہے ہیں. وہ کہے مسلمان دی بیٹھا کے جوان کی آرام کرے, مسجد دا پنکھا کیوں چلے ہے, مسجد کیوں سمجھا ہے. مسجد دیا ٹوٹیاں دا پانی دے نال تسا اپنی دکانے دے کو نہیں چھڑکاؤ کر سکتے ہو. وقف پانی ہے بھائی, وقف موٹر ہے, بجلی دا بل ہو, سارے وقف معاملات ہیں. الوقف ملک اللہ, وقف اللہ دی ملک چلا ویندا ہے. الوقف لا یملک, وقف کہیں بندے دی ملک چ نہیں رہندا. ہاں مسجد دیاں جناب ونڈو جی میں تسا ذکر کیتا ہے, پنکھے ہو گئے, صفاں ہو گئیاں, دیگر چیزاں ہو گئیاں, وہ اگر مسجد دی ضروریات تو زائد ہو گئی ہیں اور وہ پیاں زنگ آلود ہو رہی ہیں, مسجد دی چیزاں استعمال آ نہیں رہی ہیں, کیونکہ الحمدللہ پنکھے بھی اتنے ضرورت دے موجود ہیں, فالتو پنکھے بھی کچھ لوگوں نے وقف کر چھوڑیں, کئی چیزاں زیادہ ہوئیاں پہ ہیں. وہ ان کرو مسجد دی انتظامیہ کمیٹی امام صاحب مل کے علاقے دے جڑا انہاں چیزاں دی مہارت رکھدا ہوئے, ماہر بندہ ہوئے, وہ آ کے انہاں چیزاں دی قیمت چلاوے, اور تسا اعلان چا کرو علاقے بھائی یہ چیزاں فالتو ہیں. انتظامیہ کمیٹی نے اجلاس کیتا ہے, اس متفقہ قرارداد پاس ہو گئی, یہ چیزاں فالتو نسا بیچنیاں, آؤ تسا اپنے دی قیمت لاونا لے آؤ. مسجد دی طرفوں بھی بندے موجود ہیں, انہاں دی قیمت یہ دوتے اتفاق ہو سی, او مسجد فنڈ جمع کرو, او چیزاں فروخت کر چھوڑو, اور او چیزاں کہیں لائٹرین وغیرہ گندی جگہ دوتے استعمال نہ ہوئے, ہمیشہ پاکیزہ طیب طاہر جگہ تے استعمال ہوئے. تو مسجد دیاں چیزاں قیمت لا کے قیمت دے عوض فروخت کرنی ہے, جائز ہو سن جڑیاں ضرورت تو زائد. صفحہ پرانیاں ہو ویندیاں, اگر وہ بالن دے قابل بھی ہو سن نہ, انہاں دے 5 روپے بھی قیمت لگے تو وقتی او بھائی قیمت انہاں دی 5 روپے وصول کر کے او مسجد دے فنڈ وچ پاونے, او صفحہ بیچنیاں چا, او بندے اس نو کوئی ہور کام نہیں پے دیندیاں. چاہ پکاون واسطے بھی جلاون چاہنا واسطے, چاہ پکاون واسطے جلاونا جائز ہے, لیکن پیسے نال خریدن. ہاں جلاون دے بھی قابل نہیں رہیاں, ود کوئی بندہ چاہ کے اگر اپنی زمین اچ برابر کر چھوڑ دے, شرط ہے کہ پاکیزہ معاملات رویں تو ود جائز ہے. جب تک کوئی چیز بیکار نہ ہو ونجے مسجد چو نہیں, کار آمد ہوئے, تھوڑی جی قیمت بھی ہوئے, وہ قیمت لے سو فنڈ جمع کرے سو چیز بیچ سو جا. اللہ پاک آپ سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے. اچھا بھائی, سر اولیاء کرام کی بیعت سے متعلق آگاہی کر دیں. مزید یہ کہ اولیاء کی قبر مبارک بوسہ دے سکتے ہیں. بیعت جڑی ہے نا جی, بیعت سلوک, یہ بالکل تواتر دے نال امت وچ موجود ہے. حضور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیعت خلافت بھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیتی ہوئی ہے. بیعت خلافت تو علاوہ انہاں بیعت سلوک بھی کیتی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وچ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی بیعت حضرت ابو بکر صدیق دے پیارے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر نے کیتی ہے. ان حضرت سلمان فارسی تا امیر المومنین نہیں ہیں, خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق دے چھوٹے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر دے پیارے فرزند حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تابعی جڑے فقہائے مدینہ